صفحہ نمبر 376، آیت نمبر 23، سورہ سجدہ۔ ذرا نکال دیں جی ان کو، صفحہ نمبر 376۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فلا تکن، پس نہ آپ ہو جائیے، اللہ کے نبی سے مخاطب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ ہو جانا، فی مریتن، شک میں پڑھنے والوں میں سے، شک میں پڑھنے والوں میں سے، من لقائہ، اس کی ملاقات سے، وجعلناہ، ہم نے بنا دیا اس کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، منہم، ان میں سے، ائمتاً، امام، یہدون، وہ ہدایت دیتے تھے، رستہ دکھلاتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما صبروا، بسبب جو وہ صبر کرتے تھے، وکانوا، اور تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یوقنون، یقین رکھنے والے۔ ان ربا کا، بے شک تیرا رب، ہوا یفصل، وہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کانو، جس میں تھے وہ، فیہ، جس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے۔ اولم یہدی، کیا نہیں ہدایت لی، لہم، ان کے لیے، کیا ہدایت کا ذریعہ نہ بنا ان کے لیے، کم مہلکنا، کتنوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، من قبلہم، ان سے قبل، من القرونی، بستیوں میں سے، یمشون، وہ چلتے ہیں، فی مساکنہم، ان کے گھروں میں، ان فی ذالک لآیات، بے شک اس پہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا پس نہیں وہ سنتے، اولم یرو، کیا نہیں وہ دیکھتے، انا، بے شک ہم، نسوق الماء، چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض، زمین کی طرف، الجرز، بنجر، فنخرج، پس ہم نکالتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، زرعن، کھیتی، تاکل، کھاتے ہیں، من، اس سے، انعامہم، ان کے مویشی، وانفسہم، اور ان کی وہ خود آپ، افلا یبصرون، کیا پس نہیں وہ دیکھتے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب، حاذ الفتح، فتح کا دن آئے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، کل کہہ دیجئے، یوم الفتح، فتح کا دن، لا ینفع، نہیں فائدہ دے گا، الذین، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم، ان کا ایمان، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فعارض عنہم، پس آپ اعراض کیجئے ان سے، وانتظر، اور انتظار کیجئے، انہم، بے شک وہ، منتظرون، انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سجدہ ہم نے پڑھی، مکی صورت ہے، اور مکہ کے حالات کے بارے کے اندر ہی اس کے اندر بیانات ہیں، جو مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، جو اللہ کے نبی ان کو سمجھایا کرتے تھے، وہ سب بات اس کے اندر آ گئی۔ پھر اللہ کے نبی کو ایک بات بتلائی جا رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مکہ کے مشرک، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو مٹی سے پیدا ہوا، جو حقیر ہے، اس کو کوئی وقت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عظیم، سب سے بلند ہے، ذات ہے، وہ انسان سے مخاطب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کا یہ عقیدہ بنا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اپنی کتاب انسان کے پر نظر کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس چیز کا قائل نہیں تھے، مانتے نہیں تھے، بجائے کہ وہ آپ کی بات سنتے، وہ سرے سے انکار کرتے تھے، سرے سے ہی۔ وہ نہ آپ اللہ سے ملاقات کا، آپ کے بعد ہم کلام ہونے کا فرشتے کے ذریعے وہ قائل تھے، نہ وہ کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، وہ کہتے ہو ہی نہیں سکتا ایسا کام ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کہ ہم نے، کیا یہ پڑھتے نہیں تورات کے اندر کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی؟ اگر آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے تو موسیٰ کو کتاب نہیں دی تھی؟ ان کا ایمان نہیں ہے، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ، یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تورات دی، یہ پڑھتے بھی ہیں، ان کا ایمان بھی ہے، بتلاتے بھی ہیں۔ اگر موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تو آپ کو قرآن دے دی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ نبی کو بس سمجھائی جا رہی ہے فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، آپ اس قرآن کے ملنے سے، اس کی ملاقات سے پریشان شک میں نہ پڑ جانا، آپ یہ ان کی باتوں میں نہ آ جانا، شک میں نہ پڑ جانا، آپ پر یقین رکھنا، کیونکہ نبی کا جو نبی دعوت دیتا ہے پہلے خود اس پہ اگر ماننا اس پہ ضروری ہوتا ہے، خود اس کے اوپر یقین ہو، اس کا دل گواہی دے کہ یہ جو بات حق ہے سچ ہے، پھر میں شک میں نہیں پڑ جانا اس ان کی باتوں کے اندر آ کر، یا آپ نے شک میں نہیں مل لکھا ہی، شک میں نہیں پڑ جانا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، شک میں نہیں پڑ کیا تھا، آپ شک میں یا آپ شک میں نہ پڑ جانا اور آپ کی موسیٰ سے ملاقات ہوگی دنیا کے اندر، ملاقات ہوگی، جیسے معراج ملاقات ہوئی، آپ معراج پہ گئے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان کے اوپر، اور آپ نے ان کو ملاقات دیکھا بھی، پھر جو نمازوں کا 50 نمازوں سے چلا، 5 نماز میں تخفیف ہو گئی، 5 نماز محدود رہ گیا، یعنی مل لقاء ہی آپ نے شک میں نہیں پڑ جانا، جیسے معاملے قرآن کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے اندر، تورات کے اندر، ان کی ملاقاتوں کے اندر آپ نے اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو پختہ رکھنا ہے، مل لقاء ہی، شک میں نہیں پڑ جانا، یہ کی بات ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنا دیا اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت، یعنی یا تورات کو یا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دی، تورات بھی ہدایت کے لیے اتری اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہدایت کے لیے آئے، اس کا مطلب ہے جو اللہ کی کتابیں ہیں وہ ہدایت کے لیے آتی ہیں، صرف برکت کے لیے نہیں آتی کہ تم ان کو اپنے مجلسوں میں رہ لو، اپنے گھروں کے اندر رہ لو، اپنے دوسرے معاملہ اندر رہ لو۔ اب میں دیکھتا ہوں اکثر ادھر گوشت لینے جاتے ہیں تو اس نے ایک مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جج صاحب نے شاد باغ چوک کے اندر، وہ صبح کے روز آتا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن پاک پڑھتا ہے بیٹھ کے دکان کے اندر، بس وہ بیٹھے ٹوپی لی ہوتی ہے، وہ ایسے جھومتے رہتے ہیں، وہ قرآن پڑھتا ہے، پیسے لیتا چلا جاتا ہے۔ قرآن اس لیے نہیں اترا، ہدایت کے لیے اترا ہے، پڑھو، اندر لکھا گیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پڑھنے سے برکات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے عمل کرو گے پھر برکتیں ہوں گی، خالی برکتیں نہیں ہوگی، خالی انسان اس کو پڑھے بھی نا، جو اس کے اندر لکھے جو مقصد ہے، تم نے بلا دیا، انہوں نے بلا دیا تورات والوں نے، اللہ نے ان پر عذاب بار بار عذاب بھیجے، اور ہم نے کہ مسلمانوں بلا دیا، اور ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے، فرقہ وارے پیدا ہو گئی، جگہ جگہ فرقے بن گئے، اور یہ گوہر شاہی کا فتنہ پیچھے چلا تھا، ریاض گوہر شاہی کا بہت بڑا فتنہ تھا۔ کون ہے یہ لوگ جو یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، لوگ ان کی تباہ کرتے ہیں، پھر اس نے اعلان کر دیا میں امام مہدی ہوں، یعنی یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں دب میرے بندوں نے میرے اعتماد کرنا شروع کر دیا، پھر لوگوں کو لے کر بجائے کہ قرآن کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو قرآن پڑھیں بجائے کہ حدیث کی طرف لے کر آئیں، لوگوں سے اللہ کا تعارف کرائیں، لوگوں سے اللہ کے نبی کا تعارف کرائیں، وہ اپنا تعارف کرانا پڑتے ہیں، وہ دیکھو جی میری تصویر چاند پہ آ گئی، دیکھیں جی تصویریں آتی ہیں، اس نے دعویٰ کر دیا امام مہدی ہونے کا، کہتا میں امام مہدی ہوں، جو نشانیوں میرے اوپر ہیں، یعنی سب چیزیں گمراہ ہو گئی، جو قرآن نہیں پڑھتا جس نے اس کو ہدایت کے زمرے نہیں لیا وہ گمراہ ہو گیا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے، منہم ان میں سے، ائمہ امام، اور ہم نے ان میں سے امام بنا دیے، یہدون بامرنا، جو امام کیا کرتے ہوتے ہیں، امام کا کام کیا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، رسہ دلاتا ہے ہمارے حکم سے، اللہ فرماتے ہیں لما صبروا، اس وجہ کو صبر کرتا ہے، یہ خوبی بتائی گئی ہے امام کی، امام اللہ اس کو بناتا ہے جو صبر کرتا ہے اللہ کی راہ کے اندر، اور اس کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو وہ صبر برداشت کرتا ہے اور اللہ کا حکم پہنچاتا ہے، جو اللہ کا حکم پہنچاتا ہے وہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو امام بناتا ہے لوگوں کا، فرمایا ہم نے بنا دیا جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے میرے باتوں کو آگے پہنچایا، ہم نے اس کو امام بنا دیا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں جو سربراہ بنا دیا خاندان کے اندر، جو لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے خاندان ہیں، سب کے خاندان ہیں، جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کا اگر کردار ہو صبر والا، وہ ہر بندے کی بات سنتا ہو غور سے، اس کے بعد لوگ محلے اپنے عزیز و اقربا مسئلے لے کر آتے ہوں، جی میاں صاحب یہ مسئلہ ہے، وہ بات سنے اور صبر کرے اور لوگوں کو بات بتلائے، ایک دوسرے لڑانے کی کوشش نہ کرے، تو وہ امام بن جاتا ہے، وہ پیشوا بن جاتا ہے، وہ سردار بن جاتا ہے، رشتہ دار اسے کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا ہے، وہ بڑا بن جاتا ہے، کیوں کہ وہ خود بھی صبر کرتا ہے، لوگوں کو سیدھی راہ بتلاتا ہے، نہیں یار یہ مسئلہ ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، اگر وہ خود صبر کرنے والا نہ ہو، اگر وہ کوئی بات مسئلہ پوچھنے آئے، وہ کہ اس نے میرے سے ایسے ہی کہا، وہ پھاڑ لیا انہوں نے ایسے ہی کر دے، تو وہ بندہ کبھی بھی سربراہ نہیں بن سکتا، ہمیشہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے
جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ ایٹومیٹک سربراہ بن جاتا ہے. وہی ذکر کیا جا رہا ہے, اللہ کی طرف بلانا, دین کی باتیں سکھلانا اور صبر کرنا. جو یہ کام کرتا ہے, دو کام, اللہ اس کو امام بنا دیتے ہیں, پیشوا بنا دیتے ہیں, اس کو سردار بنا دیتے ہیں, لوگوں کے لیے اس کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور تھے وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے. یعنی یقین رکھنا, پہلے شک میں نہیں پڑنا. جب انسان کسی بات میں یقین ہو نا, پھر وہ بڑے سے بڑا کام کر گزرتا ہے. یقین یہ کام میں کر سکتا ہوں, اس کے اندر خیر ہے, اس کے اندر میرے لیے اللہ نے ایک اجر رکھا ہے, وہ بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے. لیکن اگر انسان شک میں پڑ جائے کسی کام کے اندر, پھر وہ کام نہیں ہوتا, پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے, ہمت ہار دیتا ہے, وہ اس کام کو کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا, پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونا ہے. فرمایا وہ شک میں پڑے گا انسان, پیچھے مری ہے, شک میں نہیں پڑنا. جو شک میں پڑ گیا وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. یوقنون, یقین رکھتے ہیں قرآن پر, اللہ کی باتوں پر, حق ہے قیامت پر, دوزخ پر, اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں. ان ربک هو یفصل بین یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون, اور تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن, جب یہ جس میں اختلاف کرتے ہیں. سب یہی مسئلہ بن گیا نا. آج بھی لوگ مانتے نہیں ہیں, بتلاؤ, کہتے نہیں, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی جماعت, وہ لوگوں کو کہتی غلط ہے, لوگوں کہتی گمراہ ہے, ان میں خامی نکالتی ہیں, اپنے اوپر نہیں دیکھتے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط ہوں, میرے اندر خامی ہے کہ نہیں ہے, اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتی, لوگوں میں دیکھتی ہے. ہر جماعت میں خامیاں دیکھے گی, نقص نکالے گی, یہ ہے, لیکن اپنے اندر نہیں نکالنے کی کوشش کرتے. میں یختلفون, اللہ فیصلہ کرے ان درمیان جو کرتے ہیں. اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبل من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. اللہ فرماتے ہیں یہ جو بستیاں, قوم عاد, قوم سمود, قوم نوح, یہ قوم شعیب کو ہم نے ہلاک کر دیا, یہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں, یمشون فی مساکنہم, ان کے گھروں میں گزرتے, اجڑے پڑے گھر ان کے, کبھی آباد تھے, کبھی رونقیں تھی, اور اس کے اندر نشانیاں ہیں, عبرت کی نشانیاں. دیکھو بڑے بڑے گھر آباد تھے, اب ویران ہو گئے. ہم بھی دیکھتے ہیں نا ہمارے خاندانوں کے اندر, نانوں کے گھر, دادوں کے گھر, بڑے بڑے گھر تھے جہاں پر محفل جمع کرتی تھی, سارے بچے ایک گھر میں اکٹھے ہوتے تھے اور چھٹیوں کے 3 مہینے وہاں میں گزارتے تھے, اور بڑے بارونق گھر ہوا کرتے تھے. جب وہ چلے گئے دنیا سے, ہم دیکھتے ہیں آج تو کوئی بھی نہیں بولتا, زیادہ لوگوں نے بیچ دی ہے, اب 1-2 رہ گئے پیچھے. یعنی یہ اللہ کا نظام چلتا چلا رہا ہے, جہاں بڑی رونقیں ہوتی تھی وہاں برانی چھا جاتی ہیں. تو میں ہمیشہ کی اللہ کے لیے, بس ہمیشہ کی اللہ کے لیے, ہر چیز نے فنا ہونے والا ہے. فرمایا نشانیاں دیکھو, یمشون, چلو دیکھو نا, غور و فکر کرو. ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون, تم سنتے نہیں ہو, دیکھتے نہیں ہو, سنتے نہیں ہو, بڑوں سے بات سنتے نہیں ہو, وہ بڑا گھر ہوا تھا, وہ بڑا گھر تھا, وہ ایسے ہوا, وہ ختم ہو گئے, سنتے نہیں ہو, پھر تم بول جاتے ہو, اللہ کی ذات کو بول جاتے ہو. اولم یروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا وہ دیکھتے نہیں, ہم پانی کو چلاتے ہیں کس زمین کا, جرز اس زمین کو کہتے ہیں جو ہو تو زرخیز, لیکن پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بنجر ہو گئی ہو. فرمایا ہم پانی لے کر آتے ہیں, اس پہ چارہ نکلتا ہے, گھاس نکلتی ہے, پھل پھول نکلتے ہیں, سبزہ نکلتا ہے, اور کھانا انسان کے لیے اناج نکلتا ہے, اسے جانور بھی کھاتے ہیں, خود انسان بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اللہ اپنی شان بتلا رہے ہیں, اپنا مقام, میں اللہ یہ سارا کام کرنے والا, تم کہاں بھاگے جا رہے ہو, کس کے پاس جاتے ہو, کون تمہیں دینے والا ہے؟ وہ دیکھو میں کرنے والا کام, کھیتیوں سے نکالنے والا اناج, میں اللہ, تم کس کے دیکھتے ہو, کہاں دیکھتے ہو, کہاں غور و فکر کر رہے ہو؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور ان کی جو تباہی اور ان کا جو بربادی ان کے مقدر میں لکھی جا, کہتے ہیں سارا کچھ دیکھنے کے باوجود کہتے ہیں کب آئے گا فتح؟ تم جو کہتے ہو وعدے کا دن ہے, فتح کا دن ہے, ایک وقت آئے گا ہم مسلمان غالب آ جائیں گے, کیسے ہو جائے گا, تم جھوٹ بولتے ہو, تمہاری حالت دیکھو. فرمایا وہ تانا کرتے تھے اللہ کے نبی سے, صحابہ کرام سے, یا اگر تم سچو وہ دن تو لے کر آؤ, کب دن؟ فرمایا قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ. وہ فتح کا دن جو آنے والا ہے اس میں کافروں کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. جب فتح دیکھا ہم نے, کوئی فائدہ ملا کیا؟ جب غزوہ بدر ہوئی کیا ہوا؟ جو بڑے بڑے کافر تھے تباہ برباد ہو گئے. اور فتح کا دن مکہ کے اندر کیا ہوا؟ کوئی ان کو فائدہ ہوا؟ کافر کوئی فائدہ نہ ہوا. فتح کا دن جب قیامت کا دن ہوگا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. ان ولا ہم ینذرون, اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی, وقت نہیں ملے گا, ٹائم نہیں ملے گا, بس ختم, اب امتحان شروع, اب سزا یا جزا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, بس آپ اعراض کیجئے ان سے.
وانتظر اور انتظار کیجئے، انہم منتظرون بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی آپ انتظار کیجئے معاملات کا، اللہ کی فضل کا، اللہ کی رحمت کا، آ جائے گی، قریب ہے، پریشان نہیں ہونا۔ اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تمہاری بربادی کا، تمہاری تباہی کا، تم تھوڑے سے مسلمان ہو جلدی ختم ہو جاؤ گے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں، تم انتظار کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کی ہر حال مدد کرنی ہے۔ جیسے عمر بن عاص کے بارے میں اندر آتا ہے نا کہ فاتح مصر ہیں، جب وہ مصر کے فاتح بنے، قبضہ کر لیا مصر کے اوپر، دریا نیل کا ایک اصول تھا جو تاریخ کی کتابوں اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کا پانی ہر سال وہاں پر ایک لڑکی کو قربان کیا جاتا تھا، اس کا خون بہایا جاتا تھا دریا کے اندر، پھر وہ پانی چلتا تھا۔ ایسے ہی ہوا عمر بن عاص کے وقت کے اندر، انہوں نے پانی نکل گیا دریا نیل میں سے، تو انہوں نے کہا جی ایک باکرا لڑکی کنواری جو صرف ایک ہو لڑکی خاندان میں سے، یعنی ماں باپ کی کروتی بیٹی ہو، اس کو ذبح کرتے ہیں، پھر دریا نہیں چلتا ہے، انہوں نے کہا ہم ایسا کرتے ہیں۔ عمر بن عاص روک دیا، کہا یہ غلط کام نہیں کرنا، پانی نہ آیا پورا مہینہ، انہوں نے اب وہ مجبوری بن گئی، وہ حکمران تھے، وہ کیسے کر سکتے تھے یہ کام۔ اب وہاں سے وہ سوچنے لگے ہم یہاں سے نکلتے ہیں کسی اور علاقے کی طرف۔ عمر بن عاص نے دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا، عمر فاروق کو خط لکھا، انہوں نے واپس خط لکھا کہ اے یہ خط جا کے دریا نیل میں ڈال دینا۔ عمر بن عاص نے خط کو پڑھا، اس خط میں لکھا تھا نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، تیری مرضی ہے، لیکن اگر تمہیں رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل پڑ۔ انہوں نے وہ پڑھا، اس کے اندر ڈال دیا، پھر وہ دریا چلا، پھر دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں اللہ کے نیک بندے اگر اللہ پر قسم کھاتے ہیں نا کہ یا اللہ میں کب یہ کم ہو گیا، اللہ اس کی قسم پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ پہ قسم کھاتے ہیں، یہ اللہ کی ایک اصول ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس کی توحید پر قائم ہے اللہ سے پیار کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، جو وہ بولتا ہے، جو وہ کہتا ہے، اللہ اس کی باتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں تاریخوں پڑھا ہے، یعنی اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ اپنی شامت رہتا ہے، اللہ والے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔